بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں السلام علیکم۔ اب 40 سال بعد اگر آپ میں غلطیاں کرنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرانی غلطی دہرا رہے ہیں۔ آپ ایک پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے، وہ پارٹی الیکشن میں جیتی ہے 8 فروری کو۔ پریا پرویز اور مشاہد حسین سید کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک حماقت کی تھی 1975 میں۔ نیشنل عوامی پارٹی جس کے لیڈر تھے خان عبدالولی خان، جو قائد حزب اختلاف تھے، ان کو انہوں نے پارٹی کو بین کروایا سپریم کورٹ سے۔ اس کے بعد انسرجنسی شروع ہوئی، اس کے بعد عدم استحکام ہوا، اس کے بعد مارشل لاء لگا، اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی۔ یہ تاریخ ہے آپ کی۔ اب 40 سال کے بعد اگر آپ نے غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ پرانی غلطی دہرا رہے ہیں۔ آپ ایک پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے، جو الیکشن جیتی تھی 8 فروری کو، 37% آف دا پاپولر ووٹ، 23% ملا نون کو، 14% ملا پیپلز پارٹی کو، 37% پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا۔ آپ اس کا مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے۔ اور تیسری بات ہے کہ جو اداروں کی ہم بات کرتے ہیں احترام کریں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اتنا تاریخی سیٹ بحال کرنے کا، اس کا بھی آپ حاضرائی کرنے ہیں ایک ادارے کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ سو اس ساری ریسیپی میں ککس کون ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں ان کو پاکستان کے مفادات کا نہیں کوئی ادراک، اور وہ اگر پاکستان کو ہم نے عوام کو امید دلانی ہے، معیشت بحال کرنی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جو بڑے ایشوز ہیں، تو ان کو صرف ہے کہ میری کرسی یہ قائم رہے، اور جو میرے مخالفین ہیں اس کو کسی طریقے سے صفایا کیا جائے، قانونی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے۔ اس کا مطلب وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ جمہوریت کے دشمن ہیں اور پاکستان کے استحکام کے دشمن بھی ہیں۔ سو فور فرنٹ پہ تو پی ایم ایل این ہے، آپ پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ نواز شریف۔ واٹ ڈو یو تھنک نواز شریف از تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ میاں صاحب تو جو میاں صاحب کو میں جانتا تھا، جی، ایک دبنگ میاں صاحب، ایک مضبوط میاں صاحب، ایک قائد میاں صاحب جو مشکل فیصلے کر سکتے تھے۔ 1993 میں جب میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ، جب وہ پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں پوچھا کیا کروں، تو میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن، اور جو ہے دل کی بات سامنے کریں۔ اور اس کو غلام اسحاق خان کو 17 اپریل 1993 کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ یس، اور میں کہا اس وقت پھر آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا مشورہ میں نے دیا تھا ان کو، وہ بھی صحیح ثابت ہوا۔ 1998 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا، سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو، اٹس ناؤ اور نیور، آپ کریں۔ کئی لوگوں نے کہا جی امریکہ سے پوچھ لیں، کئیوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں، کئی ہاتھ مل رہے تھے کیا بنے گا۔ وہ ہمارا خوف بھی تو بہت ہے نا۔ I was told کہ کیبنٹ کے اکثر لوگ منع کر رہے تھے ان وہ کو۔ تو پسینے چھوٹتے ہیں، ہمیں پتہ نا کہ ڈرتے ہیں ہم واشنگٹن سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ نہیں جی یہ کیا ہے، یہ تو خوف آپ کے ذہن میں ہے۔ اگر آپ if you are clean and if you are competent، آپ کو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ So this Nawaz Sharif is not that Nawaz Sharif۔ میرے خیال میں وہ جو نواز شریف تھا he had fire in his belly, he would take decisions۔ اب لگتا ہے میاں صاحب سیاست سے بور ہوئے ہیں، اور میاں صاحب یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ جب وہ آئے سارا کیمپین کیا چلا 21 اکتوبر کو، چوتھی بار پرائم منسٹر، اور پاکستان کو نواز دو، یہ پوائنٹ تھا کیمپین کا۔ میں واحد بندہ تھا پارٹی میں، 3 مہینے ان کے آنے سے پہلے میں نے پبلکلی کہا کہ میاں صاحب آپ اگلے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ آپ نے کہا پریزیڈنٹ بن جائے۔ میں کہ پریزیڈنٹ بن جائے، پریزیڈنٹ بڑی اچھی جاب ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا، آپ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں، آپ کو بورنگ لوگوں سے ملنا، ایسا بڑے بور ہو گئے ہیں، ایم این اے سے ملنا، سینیٹر سے ملنا، وہی پرچیاں لے کے آتے ہیں، کام کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، یہ 3 دفعہ میں کر چکا ہوں، اور پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے، وہی لوگ پھر بیک سٹیپ بھی کرتے ہیں ان کو۔ تو وہ ہی از سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ کائنڈ آف روایتی پالیٹکس۔ تو میں نے کہا وہ آپ بن جائیں اور بڑا اچھا رہ جائے گا، کیونکہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے، وہ حالات چینج ہو گئے ہیں۔ You could foresee that۔ میرا مشاہدہ تھا، I had no information۔ اور آپ نے دیکھا آپ کو لگا کہ جو پرفارمنس آئی پی ایم ایل این کی وہ بھی ویسی ہی آئے گی؟ It was getting unpopular۔ میں نے میاں صاحب کو یہ میں نے بتا دیا تھا، وارن کر دیا تھا، in July 2022
میری ان سے ہوئی تھی کمیونیکیشن. میں نے کہا کہ جو اس کو PDM-1 آ چکا تھا, میں نے کہا یہ ڈیزاسٹر ہے, پارٹی تباہ ہو جائے گی. اور میں کہا ہم عوامی پارٹی سے سرکاری پارٹی بن رہے ہیں, ہم وفاقی پارٹی سے پنجابی پارٹی بن رہے ہیں, اور ہمارا بیانیہ تو عمران خان نے چوری کر ہی لیا ہے. تو بیانیہ بھی کوئی میں تو کہتا ہوں ٹھک ٹھک ٹھک, میں تو میرا تو امریکن اسٹائل ہے نا, یہ ٹھک ٹھک, یہ بلٹ پوائنٹس ہیں, یہ چیز ہے, فیصلہ آپ کر لیں. What did he say? I think اب وہ فیصلہ کرنے کی بھی قوت نہیں شاید, وہ بس. Are you surprised میاں نواز شریف صاحب کے ریاکشن پر, اور you thought کہ یہی ہوگا؟ میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ چلو کنسولیشن پرائز تو مل گیا نا ان کو, ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی, کنسولیشن پرائز تھا. لیکن دیکھیں نا ان کے سمدھی کو, وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے کیئر ٹیکر, ان اسحاق ڈار کو روکا گیا, ان کو بھائی بن گئے ہیں. بھائی تو بن گئے, بھائی تو پہلے ہی اپرووڈ لسٹ میں تھے نا. بھائی زیادہ کلوز نہیں ہوتے سمدھی سے؟ نہیں, وہ زیادہ کلوز, جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کے زیادہ قریب تھے بھائی. ہاں جی, وہ شروع سے, وہ تو خود کہتے ہیں وہ شروع سے تھے, اور ٹھیک ہے, دیٹس فائن. ان کی پالیٹکس کی بنیادی وہی ہے, کہتے میں آنکھ کتا رہا ہوں. ہاں بالکل. اور پھر ان کے جو سمدھی تھے ان کو پھر انہوں نے فائنانس منسٹر بھی نہیں بننے دیا. تو یہ دس واز اے رائٹنگ آن دا وال, اینڈ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. اب سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. سو اس تمام معاملات میں جو ہمیں PMLN کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں, PTI کو بین کرنے سے یہ چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے؟ نانسنس, ایبسولوٹلی. یہ ڈیزاسٹر کا راستہ ہے. اس سے انہوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ خود سائن کر لیا ہے, پیسے بھی. بٹ PMLN میں لوگوں میں ریزسٹنس ہے یا ہر کوئی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قباحت ہو گئی ہے. ہم سچی بات سننے کو تیار نہیں اور سچی بات کہنے کو تیار نہیں. کچھ جو آپ کے باسز ہیں یا آپ کے قائدین ہیں, وہ بھی سب وہ کہتے ہیں تعریف کرا کرو, قائد محترم نے کمال کر دیا, آپ نے یہ کر دیا. اب خوشامد جو ہے نا وہ آپ کے DNA میں آ گئی ہے, اور منافقت آپ کے DNA میں آ گئی ہے. آپ کو پرائیویٹلی کہیں گے کیا یار یہ تو مارے گئے, تو کیا بنے گا. پبلک کہیں گے نہیں جی پھٹیاں پن دو جی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے انفارچونیٹلی, یہی ہے. اب دیکھ لینا جب الیکشن کیمپین ہوا, میاں صاحب واپس آئے, سارا کیمپین کیا تھا, ایک پوائنٹ تھا, پاکستان کو نواز دو. یار خدا کا خوف کریں, 2024 میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ, اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک پاپولر فورس کے خلاف, اور کیا رزلٹ ہوا, آپ اپنے گھر میں اپنے گڑھ میں ہار گئے. اٹس اے شاکنگ رزلٹ. میرا نہیں خیال تھا کہ اپنی لائف ٹائم میں دیکھوں گا کہ مسلم لیگ نون اپنے گھر میں, یعنی کہ لاہور, اور اپنے گھر میں, میرا بھی گھر لاہور ہے بائی دی وے. ہاں, تو وہ میں وہ مسلم ٹاؤن جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کنال روڈ. کون جیتا ابھی وہاں سے؟ وہ لاسٹ ٹائم تھا شفقت محمود. کوئی اس دفعہ کس کو جتوایا گیا ہے میں نہیں پتا. شفقت محمود صاحب والا, I think سلمان اکرم راجہ صاحب والا. ہاں سلمان عبد الراجہ, نہیں لطیف کھوسہ صاحب والا. ہاں لطیف کھوسہ, وہ جیت گئے ہیں, وہ جیت گئے ہیں. ہاں ہی مینیج ٹو, سو جینوئن وکٹری ہوگی. سلمان اکرم راجہ ہار گئے ٹو آن. جی جی ہاں, وہ ایدر ٹو کنال کے ساتھ ہی ہے, نیو مسلم ٹاؤن, نیو گارڈن ٹاؤن. So you're saying کہ اس قدر remarkable results آئے, you never thought کہ اتنے برے results آئیں گے, اور ابھی بھی نہیں, وہ because we had lost the game نا جی. 2022 میں جب وہ سافٹ کو ہوا عمران خان کو نکالنے کے لیے 10 اپریل کا, یا تو ہم الیکشن کروا لیتے بالکل, یا اس کو عمران خان کو ٹرم کمپلیٹ کرنے دیتے. اس وقت he was zero, but from zero he became hero. اور ابھی تک پانی ڈالے جا رہے ہیں پودے کو. نہیں, عمران خان تو شکر ادا کرنا چاہیے جنرل باجوہ کا اور شہباز شریف کا. وہ تو انہوں نے اس کی پارٹی کو زندہ کر دیا, عمران خان کی سیاست کو زندہ کر دیا, اور عمران خان کو واقعی ایک بہت, اور اب تو اس کی مقبولیت بہت ہے. اس میں انہوں نے اپنی جیل کے اندر دلیری دکھائی ہے. سو یہ جو ایک, اب ہم PMLN سے مختلف پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, جان کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے کوئی ادارہ سہولت کاری کر رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جان بوجھ کر ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. یہ اتنی کنفیوژن کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی کلیئر ہے, جو میاں صاحب سے ہوا تھا 2017 میں, ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی تھی. 28 جولائی 2017 کو, لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک, اٹ واز اے سافٹ کو. اور یہ کیا فیصلہ تھا وہ اس کا اقامے کا, ایبسولوٹ نانسنس, جھوٹا. اور اب اقامہ ورسز عدت کر لیں. Yes, even though I think عدت کچھ بہت زیادہ cross certain limits, کیونکہ وہ پرسنل فیملی لائف پہ چلا گیا. چلو اب اس کو کسی اور ایسے ڈال دیں چیز سے. بٹ کوشچن ہے, وہ سافٹ کو تھا یوزنگ دا جوڈیشری, دس واز اے سافٹ کو یوزنگ دا پارلیمنٹ. بات تو وہی ہے, حساب برابر ہو گیا, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے. ٹھیک, اب تو ہوتا ہے کہ اٹس ایون.
and we should move forward. पलड़े बराबर हो हाँ, गए, जो पलड़े मरीम नवाज को famous उनसे word है। जब उनको ज्यादती हो रही थी तो पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, जब पीटीआई से गड़बड़ शुरू हुई तो हमारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी। तो ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो अब हम सबक सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क को संवारने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक शख्स, एक लीडर, एक पार्टी, एक इदारा अकेले पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकता। और आगे बढ़ने का काम ऑब्वियसली बैनिंग एंड आर्टिकल 6 से नहीं होना, लेकिन लग रहा है कि संजीदगी है आर्टिकल 6 के हवाले से। एंड आर्टिकल 6 अगर लगता है तो फिर तो खान साहब कहीं दूर दूर तक जेल से बाहर नहीं आ रहे। भाई आप देख लें आर्टिकल 6 की क्या बात करते हैं आप। जनरल परवेज मुशर्रफ, आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की ना, वो गाड़ी जो नैब की तरफ जा रही थी वो मोड़ दी गई, उधर वो CMH गई, उधर वो उनको VVIP ट्रीटमेंट दी गई, और फिर हुकूमत की रजामंदी से, कोर्ट्स की रजामंदी से जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर विद फुल VIP प्रोटोकॉल भेजा गया। तो आप बेबस थे, तो सबक वैसे नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसे ही गए, फुल प्रोटोकॉल में गए, जेल से गए। जब वो, हाँ वो भी उनको भी तो वो उन्होंने फैसिलिटेट किया था एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की, जनरल बाजवा, जनरल फैज। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू आर सेइंग कि पीटीआई का फैसला नहीं था ये? पीटीआई को तो पता ही नहीं था। पता, पीटीआई को कैसे पता नहीं था? प्राइम मिनिस्टर मैंने एक बड़े सीनियर से बात की उस वक्त, और जब मियाँ साहब का हुआ, क्योंकि मियाँ साहब से ज्यादती हो रही थी, मियाँ साहब मजलूम हैं और वैसे भी सेहत भी ठीक नहीं, कहते सर वी हैड टू डू इट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये उन्होंने इन फ्रंट ऑफ ये दो गवाह के सामने मुझे कहा कि हमने कौमी मफाद में उनको बाहर भेजा। वैसे प्लान ये था कि मरियम को भी भेजने का, लेकिन वो इमरान खान को पता चल गया बाद में, तो उन्होंने रोक दिया जो एक्चुअल प्लान था। और उनके नतीजे में ये हुआ कि क्विड प्रो को क्या था कि फिर मियाँ साहब ने मीटिंग बुलाई और लंदन में, और फिर उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हमायत करेगी, तायीद करेगी, सपोर्ट करेगी फॉर अ सेकंड टर्म एक्सटेंशन। मियां साहब ने सबसे ये कहा, वो जो टीम, वो जो लोग मीटिंग का कहते हैं, हाँ वो जो लंदन में, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि उसमें हल भी लिया गया, वो हल भी लिया गया, क्योंकि मैं तो, अगर मैं होता तो मैं मीटिंग में बैठता ही ना, क्योंकि कुरान शरीफ का हल्फ लेना मेरे ख्याल में अपने साथियों से तौहीन है। किस किस ने लिया था? मेरे ख्याल कुछ 7-8 लोग थे, और जिन्होंने हल्फ लिया उनमें से 3 लोगों ने मुझे बता भी दिया हल्फ लेने के बाद कि ये बातें हुई है, तो ये हमारा ये हाल है। So, and it was reported somewhere also, I think. नहीं, उसका कहना चाहिए कि we take your word, क्या है, और सारी बात तो बता दी कि जी हमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं पैगाम लेके आया हूँ लंदन से, तो कायदे मोहतरम का ये हुक्म है कि ये करना है। उसमें से एक शख्स बोला कि कौन से कायदे मोहतरम, मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने कहा कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका ये हुक्म है कि हमने सपोर्ट करना है एक्सटेंशन को। पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा, और कोई ऊज एंड आज नहीं, कोई क्विड प्रो नहीं, ठक ठक ठक, बस आपने ठप्पा लगाना है। But you also saying कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, ये मियाँ साहब का जो ऑपरेशन था बाहर जाने का, ये पूरा इट वाज प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द देन एस्टैब्लिशमेंट। बट उनको जब वो बाद में पता चला कि ये सारा लेकिन आई वाज इन अ मीटिंग। हमारे यहाँ होता है कि देयर इज लेयर्स हैं और वो सर्कल्स हैं, और वो कई चीज़ें जो कहते हैं ना, कई दफ़ा यू से स्टेट विद इन अ स्टेट, जो कहा था ना वो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, स्टेट विद इन अ स्टेट, यस। नाज़रीन, कौमी सलामती पर बहस चल रही है पाकिस्तान में कि कौमी सलामती का ये मसला है, कौमी सलामती का वो मसला है। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक टीवी शो के अंदर बड़ा खुलकर कहा है। उन्होंने कहा है कि कौन सी आपकी कौमी सलामती की बात करते हैं। एक दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी खतरा थे कौमी सलामती के लिए, एक दौर था फातिमा जिन्ना भी खतरा थी कौमी सलामती के लिए। इस मुल्क में जो भी लीडर बना वो इस दौर में कौमी सलामती के लिए खतरा हो, और आज इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहां तक पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है और यहां तक इस मुल्क को पहुंचा दिया है कौमी सलामती के नाम के ऊपर। अगली वीडियो तक देखते रहें आपका चैनल ग्लोबल ब्लॉग, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल।